بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پارٹ 1 کے اندر کتاب طہارہ شروع کیا تھا نور الضیاء کا، اور اس میں ہم نے 5 جو پانی کی اقسام ہیں اس کو ڈسکس کیا۔ ابھی آگے سبق سماعت فرمائیں۔ کہہ رہے ہیں ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، کہتے ہیں پھر پانی کی 5 اقسام ہیں، یعنی ہر پانی، یہ جو 7 پانی پیچھے ذکر ہوئے ہیں نا، ان میں سے ہر پانی کی آگے پھر مزید 5 اقسام بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کو یہ یہاں ڈسکس کریں گے، طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اگلے صفحے کی جانب آ جائیں۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق ہے، یعنی مطلق پانی ہے۔ اب مطلق پانی کیا ہوتا ہے؟ یعنی سمپل پانی جو کسی کے استعمال میں نہ آیا ہو، کسی نہ ہی تو اس سے وضو کیا ہے، نہ ہی غسل کیا ہے، نہ ہی کپڑے دھوئے ہیں، نہ کو برتن دھویا ہے، کوئی کام نہیں جس سے کیا ہوتا، اس کو کہتے ہیں مائع مطلق۔ دوسرا پانی ہے وَطَاہِرٌ مُطَہِّرٌ مَکْرُوہٌ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن ہے مکروہ۔ اور وہ کون سا ہے؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا، یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے کسی بلی نے پیا ہو۔ یہ مکروہ پانی کون سا ہوتا ہے، اس کی آگے یہ ڈیفینیشن کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ جس میں سے کسی جانور نے، جانور کون سا؟ بلی، جیسا کہ چھوٹا سا ایک جانور ہے، اور اس میں سے بلی نے پیا یا اس جیسے کسی اور جانور نے پیا، نیچے لکھا بھی ہوا ہے جیسے کاسبا الطیوری، یعنی چیرنے پھاڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی بلی کی تمثیل میں ہوتے ہیں، اور ان پر بھی بلی کا ہی حکم لگتا ہے۔ تو اس جیسے کسی جانور نے اگر پانی میں سے پی لیا تو وہ پانی مکروہ ہو گیا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور پانی کی حالت یہ تھی، یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ حالت اس پانی کی یہ تھی وَكَانَ قَلِيلًا، کہ وہ تھوڑا تھا۔ اب اس عبارت کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ یہ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، پھر پانی 5 اقسام پر ہے۔ یہ دیکھیں ثم جو ہے یہ عاطفہ ہے، حروف عاطفہ آپ نے پڑھے ہیں، واو فا ثم او ام اما، یہ والے تمام حروف جو ہوتے ہیں یہ عاطفہ ہوتے ہیں، عطف ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں پھر جو پانیوں کی اقسام ہے، یہ ماء کی جمع ہے میاہ، اس کی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ علی خمسۃ اقسام، 5 قسموں پر ہے۔ اب دیکھیے گا، المیاہ مبتدا ہے، علی جار ہے، اور خمسۃ اقسام یہ مضاف لے مل کر یا عدد معدود مل کر مرکب تعدادی کہہ لیں یا اس کو مرکب اضافی کہہ لیں، بن کر یہ اس حرف جر کا مجرور بنا۔ اسی طریقے سے طاہر مطہر، طاہر یہ اسم فاعل ہے جو فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے طاہر، قاتل، عالم، ظالم، فاسق، فاجر، عابد، زاہد، یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ اسم فاعل ہوتے ہیں جو فاعل کے وزن پر آتے ہیں۔ یہ مطہر جو ہے یہ طہر یطہر تطہیر، باب تفعیل سے اسم فاعل ہے، طہر یطہر تطہیرا فہو مطہر، یعنی پاک کرنے والا، نیچے لکھا بھی ہوا ہے بین السطور، پاک کنندہ۔ غیر مکروہ، مکروہ نہیں ہے۔ اچھا یہ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، مکروہ اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں کہ یہ اسم مفعول ہے جو کہ مفعول ان کے وزن پر آیا ہے، مکروہ، جس طریقے سے مقتول، مضروب، مظلوم، مجبور، مقہور، معبود، تو یہ اسم مفعول ہوتا ہے کہ جو کہ مفعول ان کے وزن پر آتا ہے۔
اگلے صفحے پر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں ذرا دیکھیں، یہ ہوا ہے، یہ واو عاطفہ ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ جدا ہو کے استعمال ہوتی ہے، اور اس جگہ یہ مبتدا کی صورت میں آئی ہے۔ آگے آپ ذرا دیکھیں، الماء المطلق، یہ موصوف اور صفت ہے۔ موصوف اور صفت آپ کو پتہ ہے کہ 10 چیزوں میں آپس میں برابر ہوتا ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع، رفع نصب جر، مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ۔ تو یہاں دیکھیں موصوف پر الف لام آیا تو مطلق پر بھی الف لام، تو یعنی یہ معرفہ تو یہ معرفہ، یہ مذکر ہے ما تو مطلق بھی مذکر ہے، اس پر رفع آیا ہے تو یہ بھی اس پر بھی رفع ہے، یعنی پیش ہے یہ دونوں پر۔ اسی طریقے سے یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے۔ تو 10 چیزوں میں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بیک وقت 4 چیزوں میں برابر ہوتا ہے مرکب توصیفی، یعنی مطلق پانی۔ ترجمہ اس کا الٹا ہوگا، پہلے ترجمہ مطلق کا پھر ما کا۔ آگے بڑھیں ذرا، یہ طاہر بھی میں آپ کو بتایا، مطہر بھی بتایا، مکروہ کا بھی بارے میں بتایا آپ کو، یہ واو عاطفہ ہے، ہوا ضمیر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ ما شاربہ، ما موصولہ ہے جو کہ اللہ زی اللہ تی کا معنی دیتے ہیں۔ یہ ما وہ جو کہ جس میں سے پیا ہو بلی نے۔ اب شاربہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور من جار ہے، ہو ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی اس میں سے، کس میں سے؟ پانی میں سے۔ یہ ہو ضمیر کا مرجع پانی ہے، اور یہ کون سا پانی؟ یہی پانی کہ طاہر مطہر مکروہ، اس کی جانب یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی جس میں سے پیا ہو۔ کس نے پیا ہو؟ اب الحراتو، بلی نے۔ تو یہاں دیکھیں یہ ہرا فائل بن رہا ہے اس شاربہ کا، فعل اور یہ فائل، یہ من جار مجرور مل کر اس کا جو ہے نا شاربہ کا متعلق ہو جائے گا۔ یہاں سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ الہرا مؤنث ہے، یعنی گول تا آ رہی ہے، تائے تانیث آ رہی ہے، تو فعل یہاں مذکر کیوں آیا ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں، میں آپ کو ایک دو یہاں جواب دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جنس مؤنث جو ہوتی ہے وہ مذکر کے تحت داخل ہوتی ہے، اور جنس مؤنث کے لیے اگر مذکر کا صیغہ استعمال ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ دوسری بات، دوسرا جواب اس کا یہ کہ الہرا اگرچہ اس کے لیے بلی کے لیے مذکر الہرو آتا ہے بلہ، لیکن یہ بھی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو بلی اور بلے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تو اس لحاظ سے بھی یہ صیغہ درست ہے۔ شاربت بھی یہاں کر لیتے تو پھر بھی صحیح تھا، اگر شاربہ کر لیا تو پھر بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیں واو عاطفہ ڈال کر یہ فائل کے اوپر عطف ڈال رہا ہے، یعنی اس جیسے کسی اور جانور نے پیا۔ اب یہاں ذرا غور کریے گا، ہا ضمیر کا مرجع جو ہے الہرا ہے، تو یہاں یہ چونکہ مؤنث کے طور پہ آیا ہے تو ہا ضمیر بھی مؤنث یہاں ذکر ہوئی ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، جو کہ اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے، اگر حرف جر کے بعد آئے تو مجرور بنتی ہے۔ تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ بھی یوں سمجھیں کہ یہ فائل بن رہا ہے، یہ معطوف الیہ ہے اور یہ معطوف ہے، تو یہ واو عاطفہ ہے۔ تو یہ معطوف علیہ معطوف جو ہوتا ہے ایک ہی حکم میں ہوتا ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ فائل بن رہے ہیں اس شاربہ کا۔ آگے ذرا دیکھیے گا کہ یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے پانی کا۔ کانا قلیلاً، افعال ناقصہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ کانا سارا اسبا امسا افعال ناقصہ ہوتے ہیں، تو ان میں سے پہلے ہی کانا ہے کہ جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو اس میں ہوا ضمیر ہے ایک جو چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے،
وہ اس کا اسم بن رہی ہے اور قلیلاً اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو عبارت بھی حل کر کے بتا دی، ترجمہ بھی بتا دیا۔ اب اس کا خلاصہ سمجھ لیں، ذرا واپس جائیں اسی صفحے پر۔ جناب کہتے ہیں 5 قسمیں ہیں پانیوں کی، ان میں سے پہلا ہے کہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ نہیں ہے، اور وہ کون سا؟ مطلق پانی ہے۔ اور دوسرا ہے پاک کرنے والا لیکن ہے مکروہ، پاک بھی کرے گا لیکن ہے مکروہ۔ اور وہ کون سا ہے؟ کہ جس میں سے بلی نے پیا ہو یا اس جیسے کسی جانور نے پیا ہو لیکن ہو تھوڑا۔ اس تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ 10 دردہ سے کم پانی ہو، 10 دردہ نہ ہو۔ 10 دردہ سے کم پانی کو مائع قلیل کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اگلے سبق کے ساتھ پھر آگے حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔